بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید اس کورس کے پلیز آپ سب لوگ اپنے مائک آف کر لیں، کلاس میں ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو کو ہوسٹ ہیں وقار صاحب، آپ پلیز کنٹرول کر لیں گے اس کو؟ جی سر ٹھیک ہے، میں کر رہا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو آج ہم نے صفحہ نمبر 6 اور اشارہ سی اور ڈی پڑھنا ہے، یعنی کہ جو اس کورس نمبر 3 کا پہلا صفحہ ہے۔ اصل میں یہ 6واں صفحہ ہوتا ہے کیونکہ QC2 میں ہم 5 پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں جو آج آیات ہم پڑھیں گے پہلے 43 سے 46 تک اشارہ سی میں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس سے آگے ڈی میں پڑھیں گے۔ تو جس طرح پہلے سے ہم جانتے ہیں اور پچھلے بار ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے 5 صفحے QC2 میں پڑھے، اس میں جو ٹاپک تھے وہ متقین اور کافرین کے لیے ہدایت نہیں، بلکہ اس سے پہلے شروع میں ہدایت کی دعا تھی، اور اس کے بعد پھر متقین کے لیے ہدایت ہے، اور پھر تھا کافرین اور منافقین کے لیے ہدایت نہیں۔ تو اور متقین کی صفات بھی تھی اس کے اندر ہم نے پڑھی تھی۔ پھر دعوت قرآن کی بات ہوئی۔ تو یہ پہلے 4 صفحوں کے جو ٹاپک تھے نا وہ اس طریقے سے تھے۔ اس کے بعد 5ویں صفحے پہ ہم نے آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، پھر 6 صفحے سے لے کے 10ویں تک اب بنی اسرائیل کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اس کا والیوم کم کر لیں۔ اور پھر QC4 میں آپ انشاءاللہ آئیں گے تو اس میں بھی بنی اسرائیل کی باتیں کنٹینیو ہوں گی۔ پھر QC5 میں جب آپ آئیں گے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہوگا۔ تو یہ ٹاپکس ہیں۔ صفحہ نمبر 6 QC2 ہم نے رائٹ ہینڈ کے اوپر پڑھا تھا، QC3 لیفٹ ہینڈ پہ پڑھ رہے ہیں ہم۔ پہلا جو صفحہ ہے صفحہ نمبر 6، اس کے 2 اشارے ہم پڑھ چکے ہیں اور 2 اشارے ہم نے آج پڑھنے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 6 کے جو 4 اشارے ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیں۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ یہ 4 اشارے ہیں، اور انہی کو جب ہم نے شارٹ میں دیکھا تو ہے یہ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن۔ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جملہ بنایا ہے یاد رکھنے کے لیے کہ ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کہ وہ دن کے لیے۔ تارا صاحب نے بتایا کہ وہی ٹاپک کنٹینیو ہو رہا ہے، اور اب اس میں جو بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے، اس میں جو ان کو نصیحتیں ان کی کتابوں میں اور ان کے انبیاء کے ذریعے کی گئی تھی، انہی کی یاد دہانی یہاں پہ چل رہی ہے۔ اور ابھی بھی ان کے لیے وقت ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کر لیں، بجائے اس کے کہ وہ ہدایت کو انکار کر رہے تھے اور جو رسول کا انکار کر رہے تھے، وہ ساری باتیں۔ اور ہمارے لیے بھی وہی بات ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل اہل کتاب تھے اس وقت، جو شریعت موسی پر تھے اور انہوں نے عقائد اپنے خراب کر لیے تھے، اعمال خراب کر لیے تھے، تو ان کو ہدایت کی نصیحت کی جا رہی تھی۔ ہمارے لیے ایسے ہی ہے کہ آج اگر ہم لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پستی میں گرے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے بھی ہدایت یافتہ ہونے کے لیے یہ نصیحتیں موجود ہیں۔ تو اس سبق میں جو بلکہ اس لیسن کے اندر جو اسباق ہم پڑھیں گے، آیات کو پڑھنے کے بعد آخر میں
ان کو پہلے بھی دیکھ لیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور تواضع اختیار کرو، جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر عمل کرو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، موت کو یاد کر کے خشوع پیدا کرو، پھر خود بخود نماز کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ جو ہم کہتے ہیں نا خشوع اور خضوع نماز میں، تو وہ اس طریقے سے ہے۔ نئے الفاظ جو ہم دیکھیں گے، پہلی لائن میں 2، دوسری میں 2، تیسری میں 2، پھر 1 اور 1، تو الحمدللہ بہت آسان ہو گیا یہ طریقہ۔ وہی سب سے پہلے ہم آیت کو سنیں گے، اس کے بعد اس کا لفظی اور فقری ترجمہ اور پھر شرح۔ تو آئیے آیت نمبر 43 اس کو پہلے ہم سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وَأَقِیمُوا اور اقیموا، اقامہ یقیمو سے ہم نے پڑھا تھا اقم، اور اقیموا اس کی جمع ہے، یہ یاد ہونی چاہیے، اس کی پوری گردان ہونی کی ہوئی ہے۔ تو اقیموا الصلاۃ کیا ہوا کہ تم سب قائم کرو نماز۔ صلاۃ، الصلاۃ آیا ہے نا زبر ہے، یہ مفعول بھی اس کے ساتھ بن گیا کہ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے وآتو، و اور آتو، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے 2 فعل پڑھے تھے، ایک عطا یأتی پڑھا تھا اور ایک آتا یؤتی پڑھا تھا۔ تو یہ کون سا والا ہے؟ دینے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو آتی اس کا واحد ہم نے پڑھا تھا، جمع ہو گئی اس کی آتو، اس کی پوری گردان ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ آتو الزکاۃ، کیا چیز تم سب نے دینی ہے؟ زکوٰۃ۔ و ارکعوا، تم سب رکوع کرو، مع الراکعین، مع ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں، اور راکع رکوع کرنے والے کو کہتے ہیں، رکع یرکع سے ابھی ہم اس کی گرامر میں جب جائیں گے تو دیکھ لیں گے۔ اور راکع جو ہے وہ کون ہوا؟ رکوع کرنے والا، اور اس کی جمع راکعون بنی، یہاں پہ کسی وجہ سے تبدیلی ہے اس میں، اور راکعین بن گئی ہے۔ تو کیا پیغامات ہیں اس کے اندر کہ نماز سے ہمیں اللہ کو یاد کرنے، اس کا شکر کرنے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ کرنے اور اسے مضبوط کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں، جیسے وقت کی پابندی، دوسروں سے سیکھنا، ہم خیال لوگوں سے ملاقات اور ایک دوسرے کی خبرگیری وغیرہ۔ آج کل کچھ تھوڑا سا جماعت کی نماز میں اس وبا کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے، تو دعا کریں کہ جلدی سے یہ وبا دور ہو جائے اور پھر ہم اسی طریقے سے جماعت کی پابندیاں کریں جیسے اس وبا سے پہلے کرتے تھے اور جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب ایک حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے اس سبق میں شامل کی ہے، اس کا ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا۔ اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی، پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا حساب ہوگا۔ تو یہ جو ہمارے کانسیپٹ آ گیا نا کہ اچھا بس حساب تو صرف فرض کا لیا جائے گا، تو سنتیں اور نوافل کی پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ حدیث جو ہے نا ان لوگوں کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ ہم میں سے کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ جی ہماری تمام نمازیں بالکل صحیح طور پر ادا ہوئی تھیں اور وہ سب انشاءاللہ قبول ہوگی، کہیں نہ کہیں کمی رہی ہوگی ضرور۔
تو اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے گا وہاں پہ؟ نوافل سے. تو ہمیں جو نوافل ہے اس کی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اس کا. اور کچھ پتہ نہیں اب کتنی زندگی رہ گئی ہے، تو اس کے لیے جتنے زیادہ نوافل ہم پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں تاکہ فرائض میں جو کمی رہ گئی ہوگی ان کو پورا کیا جائے. یہ جو بات آخری جملہ ہے نا اس کا، کہ اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب روزوں کا حساب ہوگا تو وہاں پہ بھی اگر کچھ کمی ہو رہی ہوگی تو نفل روزوں سے پورے کیے جا سکتے ہیں. اگر زکوٰۃ کا حساب ہوگا، اگر وہاں پہ کچھ کمی رہ گئی ہو تو نفل جو صدقات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پورے کر سکتا ہے. اسی طرح تمام چیزیں. تو اس لیے صرف فرائض پہ اکتفا کر لینا جو ہے نا یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہے. اس لیے فرائض کی پوری پابندی کریں، مگر ساتھ ساتھ نوافل جو ہے نا ان کی بھی پابندی کریں تمام اعمال میں جن کا حساب لیا جائے گا. یہ پیغام تھا. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے. یہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ کیا چیز فرق کرتی ہے مسلمان اور غیر مسلم کے اندر؟ وہ چیز ہے نماز کی پابندی. اگر کسی نے نماز چھوڑ دی ہے تو پھر اس کا معاملہ جو ہے نا وہ گڑبڑ ہے. اس لیے اس پہ بھی ہمیں دھیان دینی چاہیے کہ اگر ہمارے آس پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں تو ان کو ضرور یاد دہانی میں کرانی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بنیادی چیز ہے اور سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا. اس کے بعد ہے زکوٰۃ ادا کرنا. زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. بنی اسرائیل زکوٰۃ دینے کے بجائے ربا اور سود لیا کرتے تھے. تو یہ بھی چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کرنی ہے، اور صدقات جو ہیں وہ نفل عبادت ہے وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے. اور زکوٰۃ جو ہے وہ پوری صحیح طریقے سے ادا کرنی چاہیے. اس کا حساب اسی طریقے سے لیا جائے گا. زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے یا مال کی محبت بھی کم ہوتی ہے. اس سے عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا میرا مال، تو وہ مال جو ہے اس کی محبت کم ہوتی ہے. کس طریقے سے کہ جب ہم دل بڑا کرتے ہیں اور زکوٰۃ اس میں سے ہر سال پابندی سے نکالتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیا کی اچھا پڑھیے تو ہاں سیکنڈ والا پوائنٹ ہے دوسروں کے ساتھ نماز پڑھو، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، مزدور ہو یا حاکم. اس سے تکبر ختم ہوتا ہے اور تواضع پیدا ہوتا ہے. یہ الحمدللہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری مسجدوں میں ابھی اسی طرح نظر آ رہی ہے جس طرح ہونا چاہیے کہ مسجد میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. ایک عام آدمی جو مزدور ہے وہ بھی وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں پہ کوئی ایک اعلیٰ عہدے والا شخص کھڑا ہوتا ہے، برابر کھڑے ہوتے ہیں. یہ ایک چیز ہے کہ اس کے اوپر ہمیں بھی احساس کرنا چاہیے اس چیز کا کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے اس دنیا میں ہم جتنا بھی فرق کر لیتے ہیں کہ یہ کم حیثیت والا ہے، زیادہ حیثیت والا ہے، مگر اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں سب برابر ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ اللہ کے بندوں میں کوئی. الحمدللہ یہ آیت یہاں پر ہماری مکمل ہو گئی ہے. اب ہم آیت نمبر 44 کی طرف آتے ہیں. آئیے پہلے اس آیت کو سن لیں. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدق اللہ. اب یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے اس آیت میں کہ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، پھر تم سمجھتے نہیں، یعنی کہ تم لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہو. پھر کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے اور عمل کیا کر رہے ہو، دوسروں کو جس چیز کی نصیحت کر رہے ہو خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ ہم نے بھی اس پہ
عمل کرنا ہے، بلکہ جو نصیحت کرنے والا تھا اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے. تو آئیے اس کے بھی الفاظ کو پہلے ہم دیکھ لیں. تأمرون کا اشارہ کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ تأمرون کیسے ہوتا ہے. جی اس کی تو پوری ہم نے گردان کی ہے امارا یأمرو سے تأمرون. ٹھیک ہے. اور تأمرون تم سب حکم دیتے ہو کس کو؟ الناس. یہ اس کے ساتھ مفعول بھی آ گیا کہ تم سب حکم دیتے ہو لوگوں کو کس چیز کا؟ بالبر. بھی اس کے ساتھ اور بر کہتے ہیں نیکی کو. اور تنسونا نسیہ ینسا ہم نے پڑھا تھا. ینسا سے تنسا اور تنسا کی جمع ہوئی تنسونا. تم سب بھول جاتے ہو. اس کی گردان کر چکے ہیں پوری کسی کو. کس کو؟ انفسکم. نفس کی جمع انفس بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور انفسکم ہو گیا کہ تم سب اپنے آپ کو. اور انتم تم سب تتلون الکتاب. تتلو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تتلون کیسے بنے گا؟ تلا یتلو سے. ٹھیک ہے نا. تلا یتلو تتلو اور اس کی جمع ہو گئی تتلون کہ تم سب پڑھتے ہو کیا چیز؟ الکتاب. کتاب. اور یہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں. بنی اسرائیل کے پاس جو تورات میں سے جو کچھ تھا اور ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن ہے. تو اس کے بعد پھر سوال کیا گیا یعنی کہ قرآن جو ہے وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے غور کرنے کی، فکر کرنے کی، احساس کرنے کی. تو پھر یہ سوال ہے کہ کیا فلا پس نہیں تعقلون تم سمجھتے ہو یہ تم عقل رکھتے ہو تو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ بھئی ایک کام اگر میں کسی کو حکم دے رہا ہوں تو مجھے بھی کرنا چاہیے اور کسی کو اس سے منع کر رہا ہوں تو پھر مجھے خود بھی روکنا چاہیے اس سے. یہ کیسا ہو گیا کہ کسی کو ہم کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں خود نہیں کر رہے ہیں، کسی چیز کا سے دوسروں کو منع کر رہے ہیں اور خود وہی کام کر رہے ہیں؟ یہ تو بالکل کامن سینس کے اگینسٹ ہوگی نا بات. تو اس لیے کہا کہ بھائی تم عقل نہیں رکھتے ہو، سمجھ نہیں رکھتے ہو. تو جس طرح میں نے کہا کہ بر جو ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نیک کام کرنا، جیسے اللہ کی عبادت، والدین کی خدمت، اچھے اخلاق، عدل و انصاف، انسانیت کی خدمت وغیرہ وغیرہ. جو بھی اچھے کام، دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دینا مستقل ایک ذمہ داری ہے اور خود اچھے کام کرنا ایک الگ ذمہ داری ہے. ہمیں دونوں کام بہتر انداز میں کرتے رہنا چاہیے. جس بات کی آپ تبلیغ کرتے ہیں اس پر عمل بھی کیجیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی یوں کہتا ہے کہ میں خود عمل نہیں کر رہا ہوں تو میں اس کا حکم بھی نہیں دوں گا. یہ ایک اور نیگیٹو اپروچ ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں، مزید ٹھیک کریں، جو خامیاں کوتاہیاں ہیں ان کو ہم دور کریں اور لوگوں کو اس کی ترغیب دیں. یہاں پہ آیت نمبر 44 ہماری مکمل ہو گئی ہے. اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 45 کی طرف. تو آئیے اس کو بھی پہلے سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اور تم مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، اور بلا شبہ وہ بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں، یا سوائے عاجزی کرنے والوں کے. یہ بھی ہم ترجمہ ایسا کر سکتے ہیں. لفظی ترجمہ دیکھیں. استعینوا یہ ہم نے پڑھا تھا. استعانہ یستعین نہیں پڑھا. ہاں یہ بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے ایاک نستعین ہم نے پڑھا ہوا تھا. یہ وہی والا فعل ہے. تو ابھی انشاءاللہ اس کورس کے آخر میں جب ہم استغفرہ پڑھیں گے نا اس کی گردان مزید فی میں تو یہ وہاں پہ بھی پڑھ لیں گے. مگر اچھا ہے ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے. تو استعانہ یہ نستعین اسی سے بنا رہا ہے کہ ہم سب مدد طلب کرتے ہیں. تو استعینوا یہ فعل امر آ گیا کہ تم سب مدد طلب کرو. یہ اس کا ترجمہ بنے گا وا اور استعینوا.
ٹھیک ہے نا. استعین ایک واحد ہوگا اس کا اور جمع ہو جائے گی استعینو کہ تم سب مدد حاصل کرو. کس چیز سے؟ بے صبر. ایک تو صبر سے مدد اور دوسرا ساتھ میں کیا ہے؟ والصلاۃ نماز. تو ہم جب بھی مشکل میں ہو, کچھ پرابلم ہو رہی ہو, کوئی پریشانی ہو, کچھ ہو, تو سب سے پہلا کام تو ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم صبر اور نماز سے مدد حاصل کریں. اب صبر میں مگر یہ ریکال کر لیں, صرف مشکل پر صبر نہیں ہے بلکہ صبر میں وہ ساری چیزیں جو ہم نے QC1 میں پڑھی تھی کہ نیکی پر صبر, گناہوں سے بچنے پر صبر, اور پھر ثابت قدم رہنا کے معنی میں جو آتا ہے کہ مشکلات ہوں اس پہ بھی. تو یہ ساری چیزیں جو نا ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اسٹیڈ فاسٹ اس کو کہتے ہیں. اور پھر کیا ہے؟ وا اور انہا ہم نے پڑھا تھا, انہا بے شک. ہا کیا ہے؟ ہا کی ضمیر جو ہے یہ مؤنث والی ہے. ہا کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ یہ الصلاۃ. کیوں؟ یہ مؤنث کا صیغہ ہے اس لیے نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور بے شک وہ مؤنث یعنی کہ وہ نماز کیا ہے؟ لا. لا ہم پڑھ چکے ہیں, البتہ تاکید کے لیے آتا ہے یہ. تو یہ بلا شبہ, ٹھیک ہے نا, ضرور کہہ لیں اس کو, یقیناً کا ترجمہ کر لیں اس کا. کبیرتن, تو کبیر سے کبیرتن یعنی کہ بہت بڑی. لفظی ترجمہ تو صرف بڑی ہوگا, مگر یہاں پہ باماور ترجمہ جب کریں گے تو وہ بڑی, بہت بڑی بھاری چیز ہے, دشوار چیز ہے اس طریقے سے. مگر کس پر؟ اللہ سوائے ان کے الخاشعین, کن لوگوں پر بھاری نہیں ہے وہ؟ خاشع. خشیہ ہم نے یہ والا فعل نہیں پڑھا, خاشعین پڑھا نہیں پڑھا. چلیں ابھی آ جائے گا اس میں, تو آج آ جائے گا. اچھا خاشعین, چلیں گرامر میں پڑھ لیں گے اس کو. تو خاشع اس کی جمع ہے خاشعون اور خاشعین. تو کون لوگ ہوئے؟ عاجزی کرنے والے. تو سوائے ان کے جو عاجزی کرتے ہیں یہ چیز بہت بھاری ہے. یہ نماز جب کبھی اللہ کی اطاعت میں مشکلات کا سامنا ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کیجیے, اس لیے کہ نماز اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط بناتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے, اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایا خیر نہیں ملتی. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. الحمدللہ یہ والی آیت بھی ہم نے پڑھ لی. اب آج کے سبق کی, اس والے پہلے سبق کی جو آخری آیت ہے وہ پڑھ لیتے ہیں, آیت نمبر 46. آئیے اس کو بھی پہلے سن لیں. بہت چھوٹی چھوٹی سی آیتیں آج کے لیسن میں, اور مگر بہت اہم اور سمجھنے اور غور کرنے والی آیات ہیں. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق اللہ. آیت کا ترجمہ, وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے اپنے رب سے, اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. لفظی ترجمہ دیکھیں. الذین میں آتا ہے یظنون, یہ بھی آتا ہے. ہمیں اس کی ظنہ یظنو کی ہم نے پوری گردان کی تھی, تو یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں. اب صرف فرق یہاں پہ کیا رہا ہے, یہاں پہ آپ دیکھیں ترجمہ ہوگا وہ سب یقین کرتے ہیں. تو میں نے اس وقت بھی جب ہم ظنہ یظنو کی گردان کر رہے تھے QC2 میں, تو میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم میں یہ دونوں معنی میں آتا ہے. کہیں پہ گمان کے معنی میں آئے گا اور کہیں پہ یقین کے معنی میں آئے گا. تو ہم سیاق و سباق سے دیکھیں گے یہاں پہ کون سا معنی ہے. یہ ایک لفظ ایسا ہے کہ دونوں معنیوں میں استعمال ہوتا ہے, یعنی گمان بھی اور یقین بھی. تو یہاں پہ کیونکہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والی, تو یہاں پہ یقین کرنے کے معنوں میں آئے گا. یہ نوٹ کر لیں کہ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کس چیز کا, انہم, انا ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ بے شک جب درمیان میں آتا ہے تو انا بے شک, ہم
یا یقیناً بھی کہہ رہے ہیں یہاں پہ، ہم وہ سب کیا ہے کہ وہ یقین رکھ رہے ہیں نا اس کا، تو انڈیڈ کے معنی میں آ جائے گا. ایک دو بندوں کو آواز نہیں جا رہی تو ان کے سسٹم میں پرابلم ہوگی. پھر کنفرم کر لیں ذرا دوبارہ. یہ کسی نے بتایا کہ شاید کوئی ساؤنڈ کی پرابلم ہے، تو مجھے میرا خیال ہے کہ باقی لوگوں کو تو ساؤنڈ کی پرابلم نہیں ہوگی، کسی ایک دو لوگوں کے اپنے ڈیوائس میں پرابلم ہوگی، تو اس کو چیک کر لیں ذرا اور مجھے کنفرم کر دیں باقی لوگوں میں سے کہ آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے. سر بالکل ٹھیک آ رہی ہے، ہمیں بالکل ٹھیک. جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. تو اس کا مطلب ہے میجورٹی کے ساتھ پرابلم نہیں ہے، یہ کسی انڈیویجول کے ساتھ ہوگی تو ان کو آپ ٹیکسٹ کر دیں خالی کہ اپنا سسٹم چیک کر لیں، ان کو آواز تو جا نہیں رہی ہوگی. جزاکم اللہ خیر. سوری. تو پھر واپس آتے ہیں ہم یہاں پہ، بڑی امپورٹنٹ بات ہم دیکھ رہے تھے یہاں پہ کہ ان کو یقین ہے اس چیز کا کہ بے شک وہ انہم ملاقو. ملاقو کیا ہے، یہ ابھی ہم نے اسی QC3 میں انشاءاللہ پڑھنا ہے، لاقا یلاقی، ٹھیک ہے نا. ملاقات، ملاقات اردو میں استعمال کرتے ہیں جس کا مصدر یہ ہے. تو ملاقو وہ سب ملاقات کرنے والے ہیں. انہم ملاقو بے شک وہ سب ملاقات کرنے والے ہیں، کس سے؟ ربی ہم، ٹھیک ہے نا، ان کے رب. تو کس سے ملاقات کرنے والے ہیں؟ رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اپنے. ان کو یقین ہے اس بات کا. واہ، اور کیا ہے، اور کس چیز کا یقین ہے؟ انہم، کہ بے شک وہ الیہ، وہی رب کی طرف ضمیر جاری ہے، الہ اور ہی جو ہے رب، تو رب کی طرف راجع. ہم پڑھ چکے ہیں راجع، رجع یرجع سے راجع لوٹنے والا، پلٹنے والا، رجوع کرنے والا. اور راجعون اس کی جمع ہو جائے گی، اس میں فاعل ہے راجعون، تو لوٹنے والے. یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بلکہ ہر لیسن کے بعد بھی ہم دعا میں پڑھتے ہیں الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو الحمدللہ بہت آسان تھا یہ ہم نے اس کے لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیا ہے، اور اب دیکھ لیتے ہیں اس کی جو تشریح. نماز کی رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے، خشوع پیدا کیجیے، وہ اس طرح کہ موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے ملنے کو یاد کیجیے. اب ان 4 آیات کا ہم ترجمہ کر ایک دفعہ پڑھ لیں، پھر دیکھ لیں گے کیا سبق تھے. پہلے آیت نمبر 43، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. آیت نمبر 44، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ آیت نمبر 45، اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے، اور بلا شبہ وہ بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں. آیت نمبر 46، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو یہ چاروں آیات کا ترجمہ جو ہم نے آج کے لیسن میں پڑھی. اب اسباق دیکھ لیتے ہیں. پہلا سبق کیا تھا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تواضع اختیار کرو، یعنی کہ جو ہم نے اجتماعی عبادات ہیں وہ کلیکٹیولی کرنی ہے، اور جو انڈیویجول ہیں وہ انڈیویجولی کرنی ہے. جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر عمل کرو. پھر صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو. موت کو یاد کر کے خشوع پیدا کرو. کیوں؟ اس لیے بھی یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ خاشعین کے لیے جو خاشعین ہیں ان کے لیے بہت بھاری ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، جو ہم بچپن سے سمجھا رہے ہیں کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. تو یہ وہ والی بات ہے کہ خشوع پیدا کرنے ایفرٹس کریں گے تو ہوگا. پھر خود بخود نماز کا پڑھنا آسان ہے. الحمدللہ یہ آیتیں ہم نے پڑھ لی. ان کا مطالعہ کرنے کے بعد جو دعا ہمیں کرنی چاہیے، ڈاکٹر صاحب نے کیا سجیسٹ کیا ہے کہ اے اللہ، جس بات کی میں تبلیغ کرتا ہوں مجھے خود اس پر عمل کرنے والا بنائیے. پلان کیا ہوگا؟ انشاءاللہ میں موت کو یاد کرنے کی غرض سے قبرستان جاؤں گا اور تصور کروں گا کہ گویا میں خود قبر میں دفن ہوں. یہ ایک ڈاکٹر صاحب کی طرف سے ہے کہ یہ پلان بنائے، اور دوسرے پلان بھی ہم بنا سکتے ان آیات سے ریلیٹڈ. اس کے بعد اسماء اور افعال جو ان آیات میں ہیں، اب ان کو دیکھ لیتے ہیں.
अनफुसकुम, तो ये नफ्सुन की जमा अनफुसु ये हम पढ़ चुके हैं, और ये मैंने पहले बताया था कि नफ्सुन में तो तनवीन आती है मगर अनफुसु के अंदर तनवीन नहीं आती है, पेश है। तो ये अब तक तो मेरा ख्याल है सबको पक्का हो चुका होगा। कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जो तनवीन नहीं लेते हैं, ये उसमें से है कि जमा, इसकी जमा में तनवीन नहीं आएगी। किताबुन इसकी जमा कुतुबुन हो गई, और कबीरतुन इसकी जमा नहीं, लॉर्ड साहब ने यहाँ पे बताया है इसका अपोजिट क्या है इसका, ठीक है ना। तो कबीरतुन का जो अपोजिट है वो बनता है सगीरतुन, बड़े के मुकाबले में छोटा, तो इस लफ्ज का जो मुकाबिल बनेगा वो सगीरतुन बनेगा। और ये मैंने बताया था कबीर से मुअन्नस कबीरतुन है, इसी तरह सगीर से मुअन्नस जो होगी वो सगीरतुन होगी। और वजह क्या थी वहाँ पे कबीरतुन क्यों आया था, इसलिए कि सलात मुअन्नस थी, इसलिए उसकी सिफ़दारी थी। ये चीजें हम आगे जाके इंशाल्लाह नाहव में। अब अफ़आल देख लेते हैं जो सही और सुलासी मुजर्रद यानी कि 3 मादे के रूप वाले हैं। सबसे पहले वरकऊ, तो ये था इरका, रका यरकाऊ, ठीक है ना। ये बाब नसारा से है, लेसन के दरमियान अगर मैंने कुछ और बता दिया होगा तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बाब नसारा है, रका यरकाऊ है। एक मिनट, रका यरकऊ, इसका इशारा कर लेते हैं। रका यरकऊ इरका, राकिउन, और जो रुकू करेगा वो खुद ही रुकू करेगा, तो डैश रुकूअन। उसके बाद क्या तामुरुना, ये मैंने बताया था कि हम इसकी पूरी गर्दान कर चुके हैं। हमारा यह उमरू से मुर, आमिर, मामूर और अम्र। ये देख लें, शायद में पहले नहीं पढ़ा होगा। अकाला याकिलु, अकाला याकिलु किस बाब से हुआ, बाब दरामा से हुआ। और इक्तिल, आकिल, माकूल, अक्ल। उसके बाद है खाशियीन, तो खशा यखशाउ, खशा यखशाउ किस बात से आएगा, बाब फतह। तो इसका फेल अमर हो गया इख्शा खाशिउन डैश खुशूउन। उसके बाद है राजिऊन, ये बाब दरबा से रजा यरजिउ, इरजि राजिउन डैश, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आज दोबारा इसकी रिवीजन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं कमजोर अफाल की तरफ। कमजोर अफाल में व तंसौना, मैंने ये उसको लेसन के दौरान बताया था कि हमने नसिया यंसा पढ़ा है। ये बाब कौन सा है, बाब समिया है, और वजन कौन सा था इसका, रदिया यरदा, ठीक है ना। और इसी वजन पे हमने खशिया यख्शा भी पढ़ा था। तो नसिया यंसा भी मुझे याद आ रहा है कि हम किसी में कर चुके हैं, फिर भी देख लें। नसिया यंसा इंसा, नासिन मनसियन और निसियान। निसियान का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है भूल जाना। ततलूना, ये हमें आता है तला यतलू से उतलू, तालिन मतलूवन और तिलावतुन, तिलावत उर्दू में इस्तेमाल होता है। उसके बाद यजुन्नूना, ऐसी तो पूरी गर्दान में आती है, किसी जुम्मे हमने की है ज़न्ना यजुन्नू से, जुन्ना ज़ानुन मज़नूनुन और ज़न्नुन, तो ज़न दोनों माने में आता है, गुमान भी और यकीन भी। अल्हम्दुलिल्लाह कमजोर वाले भी अफाल हो गए। अब हम आते हैं मजीदुन फी की तरफ। मजीदुन फी में क्योंकि अभी तक हमने एक ही बाब पढ़ा है, और इस एक बाब से वो जो अभी हमने बाब तफ़ईल पढ़ा, जिससे हमने अल्लमा और कज़्ज़बा वगैरह पढ़ा था, इत्तेफाक से आज के लेसन में उस बाब से कोई फेल नहीं आ रहा है, तो इसलिए मजीदुन फी के दूसरे हैं फेल यहाँ पे नजर आ भी रहे हैं मुझे,
जैसे इस्ताईनु मैंने बताया था आपको, और भी है जी। मगर अभी तक हमने क्योंकि पढ़े नहीं है तो इसलिए इसको पास करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में पिछली दफा हमने मज़ीदुल फ़ी का पहला बाब पढ़ा था, बाब का नाम था तफ़यील, और आज हम दूसरा बाब पढ़ेंगे। इस बाब का नाम है मुफ़ाअलतुन, ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, मुफ़ाअलतुन बाब का नाम है। इस बाब से जो फेल पढ़ेंगे, जैसे बाब तफ़ील से हमने फेल पढ़ा अल्लमा, वो डॉक्टर साहब ने जो रेफरेंस टेबल हमें याद कराया ना अल्लमा का, उसी वजन पे सब्बा का टेबल है, उसी वजन पे कज़्ज़बा का टेबल है, और सारे जो हमने पढ़े थे। तो आज हमने पढ़ना है हासबा, और हासबा जो है ये बाब मुफ़ाअला से आ रहा है। इस बाब से देखिए कितने फेल आ रहे हैं कुरान करीम में, और जो बहुत ज्यादा आते हैं वो डॉक्टर साहब ने यहाँ पहले ही बड़े बड़े करके लिख दिए। हासबा हो गया, कातला, जादला, हाजरा, आक़बा, नाफ़क़ा, और फिर बारका, या जो रोजाना इस्तेमाल करते हैं, बारकल्लाह बारकल्लाह, ये भी बारका है। और उसके बाद फिर इसके कमजोर वाले जो हैं उसमें नादा है, और आखजा है, राआ है, लाका युलाकी जो मैंने कहा था, देखिए आगे लाका, ठीक है ना, मुलाकात इसी बात से। और जाहदा युजाहिदु, ये भी बहुत ज्यादा आता है कुरान में, खालफा, सारा, बहुत ज्यादा है। QC2 में हमने ये पढ़ लिए थे, सुलासी मुजर्रद थे, और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीदुल फ़ी के अबवाब पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहला बाब पिछली दफा था, दूसरा बाब पढ़ा है, और पढ़ रहे हैं, मतलब अभी शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह। उसके लिए डॉक्टर साहब ने तरीका बताया याद करने का कि अल्लमा, हासबा, अस्लमा को हम कैसे याद करेंगे कि तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है। फिर अगले दो बाब पढ़ेंगे हम, इख्तलाफ और इस्तग़फ़ार, तो वो होगा इख्तलाफ मत कीजिए और इस्तिग़फ़ार कीजिए। तो आज इस्तिआना वाला हमने पढ़ा था, वो इस बाब से था, इंशाअल्लाह अभी 2-3 लेसन के बाद पढ़ लेंगे। हासबा क्या है, उसने हिसाब दिया, पहले हर्फ के बाद अलिफ ज्यादा हो गया। अगर इसको सुलासी मुजर्रद से देखें, मादे के 3 हरूफ क्या है इसके, हा, सीन और बा, तो इससे बनता है, अगर सुलासी मुजर्रद के किसी हम बाब को देखेंगे तो हसीबा बनता है इससे, ठीक है ना। यहाँ पे हासबा, तो क्या हुआ, ये मज़ीदुल फ़ी हो गया, इसके अंदर एक अलिफ का इजाफा हो गया। अब ये अलिफ जो इजाफा हुआ है, ये तमाम सीगों में चलेगा। इसी तरीके से आप देखें, जब हम इसकी टेबल करेंगे, हासबा उसने हिसाब लिया, हासबू सब ने हिसाब लिया, हासबता आपने हिसाब लिया, हासबतुम मैंने हिसाब लिया, हासबतुम आप सब ने हिसाब लिया, और हासबना हम सब ने हिसाब लिया। उसके बाद जब इसके फेल मुजारे में आएंगे तो युहासिबु वो हिसाब लेता है या लेगा, युहासिबूना वो सब हिसाब लेते हैं, तुहासिबु आप हिसाब लेते हैं, उहासिबु मैं हिसाब लेता हूँ, तुहासिबूना आप सब हिसाब लेते हैं, नुहासिबु हम सब हिसाब लेते हैं। ये फेल माजी और मुजारे की गर्दानुमाई मुकम्मल हो जाती है इससे। और इसकी जो अफ़ाल की जो चाबी है, फेल माजी की है हासबा, और फेल मुजारे की है युहासिबु। अब देखते हैं हम इसका प्रैक्टिस एक दफा एंड पे जाके करेंगे। अभी पहले देख लें किस तरीके से बन रही है। तो फेल अमर बनाने का वही तरीका है हमारा, फेल मुजारे से, यानी हासबा युहासिबु से हासिब कैसे बना, जो QC2 से हम सीखते आ रहे हैं वही तरीका है। या पेश जो है, या ता पेश जो शुरू में थी उसको हटा दिया हमने, और आखिर में जो पेश है उसको जज़म में तब्दील कर दिया है, हासिब बन गया, फाइल के वजन पे, ठीक है ना। तो ये असल में बनता है, देखें यहाँ पर डॉक्टर साहब लिख दिया है, असल में तुहासिबु से बनेगा। तुहासिबु से ता अलामत मुजारे हटाई, ता पेश, और आखिर में पेश को जज़म में तब्दील कर दिया, तो ये हासिब बन गया। ये असली तरीका है फेल अमर बनाने का, और ये याद कर लें आप भी, हासिब यानी कि
حساب لے، حاسبو تم سب حساب لو، لا تو حاسب، دیکھیں فعل مضارع سے بناتے ہیں یہاں پہ آسانی ہو جاتی ہے بھائی، تو حاسبو سے تو حاسب بن گیا، تو لا تو حاسب واحد کے لیے کہ مت حساب لے، اور لا تو حاسبو تم سب مت حساب لو۔ اب آتے ہیں اس کے اسم فاعل اور اسم مفعول۔ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ سب سے آسان چیز جو ہے نا وہ مزید الفی کے ٹیبل میں ہے ہی یہی کہ ایک مصدر بہت آسان ہے جو باب کا نام ہے وہ مصدر ہوگا، اور دوسرے اسم فاعل اور اسم مفعول، یعنی کہ تینوں اسم جو ہوتے ہیں اس کی گردان کے ٹیبل میں وہ تینوں بہت آسان ہیں۔ کیا طریقہ ہے سب کے؟ شروع میں میم پیش لگایا جائے گا، جو فاعل ہے اس کے نیچے زیر لگ جائے گی، اور جو مفعول ہے وہ اس کے اوپر زبر لگ جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں حاسبہ تھا تو یہ بنا محاسب، ٹھیک ہے، اور یہ بنا محاسب، ٹھیک ہے نا، تو محاسبن اور محاسبن یہ بن گیا، اور اسی سے پھر محاسبتن یہ اس کا مصدر ہو گیا، یہ میم پیش لگائی گی نا ہم نے شروع میں، اسی سے آگے پھر محاسبتن ہو گیا۔ اور اس سے یاد رکھیں، دیکھیں یہ میں نے بتایا تھا کہ باب کا نام کیا ہے؟ مفاعلتن، مفاعلہ شارٹ میں ہم کہتے ہیں اس کو مفاعلہ، تو مفاعلہ اور محاسبہ بالکل ایک وزن پہ آپ کو لگ رہے ہیں۔ یہی بیوٹی ہے مزید الفی کے ابواب کی کہ ان کا مصدر بالکل باب کے وزن پہ آئے گا۔ یہ دیکھیں شروع میں میم پیش اور آخر میں بولتا لگا ہے، تو حاسب سوری فعل امر پروگرام دیکھیں گے، حاسب اور فاعل ہو گیا محاسب، مفعول ہو گیا محاسب، یہ ٹیبل ہمارا مکمل ہو جاتا ہے۔ محاسبن حساب لینے والا، محاسبن جس کا حساب لیا جائے، اور محاسبن حساب لینا۔ تو یہ آج کل ہمارے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے یہ ٹرم کہ فلاں کا محاسبہ کیا جا رہا ہے، فلاں کا محاسبہ کیا جا رہا ہے، یہ کرنا چاہیے۔ یہ وہی ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ باب کا نام ہے، میں نے کہا تھا لکھا ہوا بھی آ جائے گا، اس کو نوٹ کر لیں، شاید کتاب میں اس طرح سے نہ لکھا ہو تو یہ بہت ضروری ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ فاعلتن باب کا نام ہے، اور محاسبتن جو ہے اس کا مصدر ہے۔ یہ ہمارا ٹیبل پورا مکمل ہو گیا ہے، اس کی ہم ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ پریکٹس کریں۔ حاسبہ، حاسبو، حاسبت، حاسبتو، حاسبتم، حاسبنا، یحاسب، یحاسبون، تحاسب، احاسب، تحاسبون، نحاسب۔ فعل امر کی طرف آ جائیں، حاسب، حاسبو، لا تحاسب، لا تحاسبو، محاسب، محاسب، محاسبتن۔ مؤنث کے صیغے دیکھ لیں، ہوا حاسبہ یا حاسبت، ہوا یحاسب یا تحاسب۔ الحمدللہ اس کی گردان ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ یہ ٹیبل ایک دفعہ اور کر لیتے ہیں، میں ناصر صاحب ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کرا دیں پلیز۔ حاسبہ، حاسبو، حاسبت، حاسبتو، حاسبتم، حاسبنا، یحاسبو، یحاسبون، تحاسبو، احاسبو، تحاسبون،
नुहासिबु, हासिब, हासिबु, ला तुहासिब, ला तुहासिबु, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबतुन, वहासबा, यहासबत, वयुहासिबु, हियतुहासिबु। जज़ाकल्लाहु खैर। ये टेबल हमारा मुकम्मल हो गया है। अपने टाइम में आप लोगों ने इसे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसके वजन पे फिर बहुत सारे, जिस तरह हम देखा कुरान करीम में फेल आ रहे होते हैं। एक चीज सिर्फ और बता दूं, ये जो मस्दर है इसका एक मस्दर और आता है, ठीक है ना। और ये मस्दर जो है ये सिर्फ मजीद फी में इसी एक बाब में है ये खासियत, और दूसरे बाब में ये खासियत नहीं है। जैसे हमने वहां पे पढ़ा बाब तफील में, ये एक ही वजन है सारा। तो इसमें इस बाब में ये खास बात है कि जैसे यहाँ पे मुफ़ाअलतुन है, एक मस्दर इस वजन पे आएगा, क्योंकि बाब का नाम यही है। एक और मस्दर जो है उसका फ़िआल के वजन पे आता है, जैसे यहाँ पे हिसाब आएगा, वो मस्दर होगा इसका। जैसे हम पढ़ेंगे अगर जाहदा युजाहिदु, तो एक मस्दर उसका बनता है मुजाहदतुन, और दूसरा मस्दर बनता है जिहाद, जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को। तो इसी तरह अगर हम पढ़ेंगे कातला युकातिलु, तो उसका एक मस्दर तो बनेगा मुकातलतुन, और एक दूसरा मस्दर बनेगा किताल। ये फ़िआल के वजन पे एक और मस्दर भी इसका आता है। ये नोट कर लें, आपकी किताब में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, हम इम्तिहान में भी नहीं पूछ रहे हैं आपसे, सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी है कि ये कभी इसका मस्दर ये लिखा हुआ नजर आए तो आप परेशान मत हो, ये तो हमने पढ़ाई नहीं है। चलिए, अरबी बोलचाल में देखें, हमने से हर एक को अपने अमाल का मुहासबा करते रहना चाहिए। तो हल हासबा, नाम हासबा, हल हासबू, नाम हासबू, हल हासबता, नाम हासबतु, हल हासबतुम, नाम हासिबना, सॉरी हासबना, सीन में जबर है, हासबना। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुजारे की प्रैक्टिस कर लें। हल युहासिबु, नाम युहासिबु, हल युहासिबूना, नाम युहासिबूना, हल तुहासिबु, नाम तुहासिबु, हल तुहासिबूना, नाम नुहासिबु। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अगर में आ जाए हासिब, तो क्या होगा उहासिब, और हासिबू उसका जवाब होगा मुहासिब। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें फाइल मफूल पे देख लें। हल अंता मुहासिब, नाम अना मुहासिब, हल अंतुम मुहासिबून, नाम नहनु मुहासिबून। तो ये गर्दान अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हमने पहले कर ली थी। अब शॉर्ट वाली गर्दान देख लें इसकी, जो 6 चाबियां हैं। हासबा, युहासिबु, हासिब, मुहासिब, मुहासब और मुहासबतुन, और हिसाबुन दूसरा मस्दर है इसका। चलिए, अब कहते हैं डॉक्टर साहब कि आप मश्क कर लें उन मज़ीद फी अफ़आल की जो अभी तक सीख चुके हैं। पिछले लेसन में हमने सिर्फ एक ही बाब तफील सीखा है, तो वो था अल्लमा, युअल्लिमु, मुअल्लिम, मुअल्लिम, मुअल्लम और तालीम। उसके बाद आज हमने सीख लिया हासबा, युहासिबु, हासिब, मुहासिब, मुहासब और मुहासबतुन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हासबा का टेबल पहले तो अच्छी तरह याद करना है, उसके बाद सवालात के जवाब जो है वो अरबी बनानी है। तू मुहासिबा कर अपने आप का,
ठीक है ना। तो मुहासिबा कर के लिए क्या होगा, फेल कौन सा होगा, अमर होगा, ठीक है ना, हासिब, ठीक है ना, हासिब। और अगर हम अपने आप को कहते हैं तो नफ्स का, ठीक है। और हाँ ये ठीक है मेरा ख्याल है, अपने आप के लिए नफ्स का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो नफ्स का, हासिब नफ्स का, तो मुहासबा कर अपने आप का। उसके उर्दू में तर्जुमा करें, युहासिबकुम बिल्लाह, युहासिबकुम, ठीक है ना, वो हिसाब लेगा तुम सबका, कौन, बिही, उसका, जिस चीज की बात हो रही है उसके ऊपर कौन लेगा, अल्लाह, ये फाइल है इसका, अल्लाह, अल्लाह हिसाब लेगा इसका। अरबी में हाँ में जवाब दीजिए जो आपको आता है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अब देखें ये हमने फेल सीखा, हाजरा, ये फेल सीखा हमने, हासबा युहासिबु, इसी वजन पे हाजरा युहाजिरु है, और मुहासबतुन के वजन पे मुहाजरतुन इसका मस्दर है। तो ये आप अल्हम्दुलिल्लाह टेबल पूरा मुकम्मल कर सकते हैं। अफ़ाल के कोड जो डॉक्टर साहब ने बताया वो देख लें, मगर साथ साथ अब्वाब के नाम भी आपको आने चाहिए ताकि आपको आगे पढ़ने में मुश्किल नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा लेसन मुकम्मल हो गया है। टीचर बनने के लिए जो है कोशिश करते रहे साथ साथ, और दुआ करें अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। दुआ कर लेते हैं। उसके बाद कोई सवाल जवाब होगा तो मैं अवेलेबल हूँ, और कोई 10 मिनट्स की हम ब्रेक करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अगला सबक जो है आज का वो शुरू करेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका। सर एक क्वेश्चन है, अब मैंने कहा पहले दुआ तो पूरी कर लेना, फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो सवाल है जिन लोगों के, वो कोई अपने रेज हैंड कर लें या तो, ताकि बारी बारी पूछ लीजिए जाए। जी बताइए। सर क्वेश्चन एक असाइनमेंट के हवाले से है कि उसमें एक सवाल था कि मजीदुन फी अफ़ाल के जो मादे के हरूफ कितने हैं, उसमें 3 ऑप्शन है, 3, 4, 5। तो उसमें जो सही आंसर था जी वो 3 आ रहा था उसमें, तो जी जी वो थोड़ी कंफ्यूजन थी। क्यों, देखें हमने ये पिछली दफ़ा जब हमने इंट्रोडक्शन किया था मजीदुन फी का, तो हमने उसमें कहा था कि किसी में जो मादे के 3 हरूफ है ना, उससे ज्यादा जो है वही मजीदुन फी है ना, तो उसमें इजाफा कितनों का हुआ है। तो कहीं भी हमने देखा कि जैसे आज देखा अलिफ आ गया है, इसी तरह हमजा अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज देखा हमने हमजा, सीन और ता आया हुआ था, तो मैक्सिमम इतने ही उसमें इजाफा होगा। किसी एक फेल के अंदर 3 से ज्यादा मजीदुन फी नहीं आएगा, ठीक है। 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है। तो मैक्सिमम जो है वो हमजा सीन ता है, जो बाब इस्तिफाल में आता है, इस्तिफाल, ठीक है। तो अलिफ सीन ता जो है वो हमजा सीन ता जो है उसमें इजाफा होता है। क्लियर हो गया है? ठीक हो गया सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो यहाँ पे हम फिर ब्रेक करते हैं, इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद लेसन शुरू करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप सब लोगों को एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और उम्मीद है कि सब लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी और स्लाइड्स भी नज़र आ रही होंगी और वीडियो भी आ रही होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 6 इशारा डी। छोटा सा लेसन है ये, सिर्फ 2
ہم نے آیات اس میں پڑھنی ہے انشاءاللہ، اور گرامر میں وہی ایک فعل پڑھیں گے ہم، بہت آسان سا کام ہے۔ تو یہ جو 4 اشارے ہیں صفحہ نمبر 6 کے، اس میں سے ہم 3 پڑھ چکے ہیں۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ تو اب ابھی جو ہم نے پڑھنا ہے وہ اس دن سے ڈرو، یہ والا اشارہ۔ اور اس کے لیے آخری، اس صفحے کی آخر کی جو 2 آیتیں ہیں، یعنی کہ 47 اور 48، یہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ ٹاپک وہی چلا آ رہا ہے پیچھے سے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہیں اور ان کو دعوت دی تھی کہ وہ قبول کریں حق کو، مگر انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو یہاں پر وہی اللہ تعالیٰ نے جو ان پر انعامات کیے ہوئے تھے، ان کے لیے ان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ اسباق جو ان 2 آیات سے ہم لے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھیں، آخرت کے دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا اور نہ ہی کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کوئی فدیہ یعنی کہ بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ظالموں کی مدد کی جائے گی۔ اس دنیا میں ہوتا ہے نا کہ ہم سزا سے بچنے کے لیے کچھ بدلہ دے دیتے ہیں، فدیہ دے دیتے ہیں، وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوگا، تو اس سے ڈرنا چاہیے ہمیں۔ نئے الفاظ جو ہم سیکھیں گے، پہلی لائن میں کوئی نہیں ہے، دوسری میں صرف ایک ہے، تیسری میں بھی صرف ایک ہے، اور چوتھی میں 4 نئے لفظ ہیں۔ ہاں، یہ چوتھی لائن میں آگے 4 لفظ آئیں گے، باقی تو الحمدللہ تو ٹوٹل 6 نئے لفظ ہیں جو آج ہم اس لیسن میں سیکھیں گے الحمدللہ۔ پہلے ہم آیت نمبر 47 کو سن لیں۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کیا تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، یہ پہلی لائن تو ہمیں پوری آتی ہے۔ پچھلے ہفتے جو ہم نے لیسن پڑھا تھا، کون سا والا تھا، 6B تھا میرا خیال ہے، اس میں ایگزیکٹلی یہی آیت یہاں تک آئی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں تک، تو یہ ہمیں پوری آنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہو گیا انی، بے شک میں نے کیا کیا، فضلتکم۔ تو فضلتو شاید آپ کو نیا لگ رہا ہوگا، مگر اگر میں کہوں کہ بالکل علمتو ہے تو پھر اب آسان ہو جائے گا آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے پچھلے ہفتے جو لیسن کیا تھا اس میں علمہ کی گردان ہم نے پوری کی تھی۔ تو علمہ، علمو، علمتا، علمتو ہم نے کیا تھا۔ تو اگر میں کہوں کہ فضلہ، بالکل اسی طرح ہے، فضلہ، فضلو، فضلتا، فضلتو، تو آ گیا فضلتو کہ میں نے فضل کیا۔ کس پر فضل کیا؟ کم، تم سب پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے فضیلت دی تم سب کو، فضلتو کم، فضیلت دی تم سب کو، کس پر؟ علی العالمین۔ یہ بھی ہمیں آتا ہے، علی بھی آتا ہے، اور العالمین تو QC1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، تو یہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف بس یہ دیکھ لیں اس پوری آیت کے اندر انی کے بعد فضلتکم آیا ہے، اور اگر یہ علمہ یعلم تعلیم کی طرح ہے باب تفعیل سے، تو اس کا مصدر کیا بنے گا؟ تفضیل، تفضیل، ٹھیک ہے۔ اے بنی اسرائیل، جو کچھ نعمتیں ملی ہیں ان پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، یعنی تمہیں ہدایت کا لمبردار بنایا، تمہیں لیڈر اور قائد بنایا، تمہاری قوم میں سے تمہارے پاس رسول بھیجے، اور تمہیں بادشاہ اور حاکم بنایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی۔
ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو بھی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ہم کو جو آخری رسول ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت میں بنایا، اور پھر آخری کتاب جو مکمل کتاب ہے وہ ہمیں عطا کی. کم و بیش 1000 سال تک دنیا بھر کی حکومت و قیادت سے نوازا. اب ہم نہایت ہی پستہ حال ہیں اور سب سے پیچھے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب کو چھوڑ رکھا ہے. بس سیدھی سی بات ہے کہ اگر کتاب کو پکڑ کے رکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر وہی حیثیت ہمیں مل سکتی ہے. اور اب اس وقت جو ہے وہ کتاب چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں ہم دنیا میں. تو یہ ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے بنی اسرائیل کے اس خطاب سے. دوسری آیت جو آج کے سبق میں ہے آیت نمبر 48، پہلے اس کو بھی ہم سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی. یہ تو باماورہ ترجمہ ہو گیا. اب لفظوں کو دیکھ لیتے ہیں. واتقوا، یہ ہم نے اس دن ہی پڑھ لیا تھا. اتقوا، ٹھیک ہے نا، کہ تم سب بچو، ٹھیک ہے، یا تم سب ڈرو، ان معنوں میں آتا ہے یہ. واتقوا، اتقا یتقی سے اتقو. یومن، یوم دن، اس دن سے ڈرو. اور یہی اشارہ ہے اس آیت، اس لیسن کے لیے جو چوتھا اشارہ ہے ان آیات کا وہ یہی ہے کہ اس دن سے ڈرو. تو اس سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں واتقوا یومن لا تجزی، لا نہیں، جزا یجزی سے تجزی ہمیں آتا ہے. اور کیا ہے یہ چیز؟ مؤنث ہے. یہ تجزی انتا تجزی نہیں ہے بلکہ ہیا تجزی ہے کہ لا تجزی کیا چیز؟ نفسن. نفس کیونکہ مؤنث ہے عربی میں اس لیے تجزی آیا ہے کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی نفس، کوئی شخص، ٹھیک ہے، کس چیز سے؟ عن نفسن، کسی اور شخص کی جگہ. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کہہ دے کہ جی فلانے کی جگہ مجھے سزا دے دو، یا میری جگہ فلانے کو سزا دے دو، یا اسی طرح کوئی فائدہ ہے تو میری جگہ اس کو اور اس کی جگہ مجھے. ایسا نہیں ہو سکتا. وہاں پہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے پورا پورا بدلہ دینا ہے. کسی کا بدلہ کوئی اور نہیں بن سکتا ہے وہاں پہ. شیئن، کسی بھی چیز میں. یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی آگے کہ کوئی جو بدلہ نہیں ہوگا کسی کا، جزا یجزی، کسی بھی چیز میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ فلاں چیز میں ہو جائے فلاں چیز میں نہیں ہو. شیئن، کسی بھی چیز میں نہیں ہوگا. اور کیا ہے؟ وَلَا يُقْبَلُ، وَلَا اور نہیں، يُقْبَلُ یہ ایک مجہول کا صیغہ ہے یہاں پہ، اس لیے ترجمہ ہے کہ نہیں قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہے، نہیں قبول کیا جائے گا. يُقْبَلُ ہے، قبیلہ يقبل ہونا چاہیے باب سمیہ سے. یہ ہم گرامر میں آئیں گے تو وہاں پہ دیکھ لیں گے اس کو انشاءاللہ. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، اس سے. من ہا کیوں ہے مؤنث؟ نفس کی بات ہو رہی ہے اس لیے مؤنث. منہا شفاعتن، کوئی سفارش. ٹھیک ہے نا، تو کسی بھی انسان کے لیے کوئی سفارش جو ہے نا وہ اس دن نہیں لی جائے گی. اور کیا ہے؟ ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا اس سے. ٹھیک ہے، یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے. اخذ یاخذ ہم پڑھ چکے ہیں، تو یؤخذ جو ہے یہ اس کا مجہول کا صیغہ بن گیا. یہ تو ہمیں آتا ہے. من ہا، وہی ہا مؤنث کی ضمیر نفس کے لیے آ رہی ہے. اس سے کیا چیز؟ عدلن، کوئی بدلہ. ولا ہم ینصرون، ولا اور نہیں، ہم وہ سب، ینصرون. ینصرون ہم نے نصرہ ینصرو پڑھا ہے.
تو ینسرو سے جمع ہو جاتی ہے ینسرون، یہاں پہ آ رہا ہے ینصرون، تو کیا پتا چل رہا ہے ہمیں؟ یہ مجہول کا صیغہ ہے. کیسے اشارہ کریں گے ہم اس کا؟ مجہول کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو ینصرون جمع ہے نا، تو ینصرون چاروں انگلیوں سے ہاتھ اوپر کی طرف کر کے یہ اشارہ ہوگا ولا ہم ینصرون، کہ وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے. کلیئر ہو گیا؟ تمام الفاظ ہم نے دیکھ لیے. اب دیکھتے ہیں اس کی تشریح. آخرت کے دن سے ڈرو، یعنی کہ اس دن کی جو سختی ہے، اس دن کی جو پکڑ ہے، اس سے ہمیں ڈرنا ہے. بنی اسرائیل کے یہاں آخرت کے دن کے تعلق سے یہ غلط تصور رائج تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح آخرت کی سزا سے بچ سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے بتایا ہے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کوئی کسی کو بدلہ نہیں دے سکے گا. اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. ہر شخص اللہ کے سامنے سوالی بن کر کھڑا ہوگا اور کسی طرح سے ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اچھا، یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ایک چیز کچھ لوگوں کو اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی وہاں پہ شفاعت نہیں ہوگی. تو قرآن میں ہی آگے آتا ہے کہ جس کو اجازت دی جائے گی اور جس کے لیے اجازت دی جائے گی. یہ بھی بات ہے کہ اگر میرے لیے کوئی وہاں پہ شفاعت کرنا چاہے خود سے تو نہیں کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے وہاں پہ اور میرے لیے پرمیشن ملے گی اس کو، تو ہی ہو سکتا ہے یہ کام. ٹھیک ہے، اور وہ کام حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گے جب حساب کتاب ہو جائے گا. اس کے بعد تو جہنم سے نکال کر کے پھر ان کے امتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اس خاص پرمیشن سے. جو آج کل ہمارے یہاں گمراہی پھیلی ہوئی ہے کہ جی وہ فلان جو ہے وہ تو چھڑوا دیں گے ہمیں وہاں پہ، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ بات کلیئر کر لیں گے، صاف بتایا ہوا، اور آگے جو حدیث آ رہی ہے اس سے اور بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. دیکھ لیں آپ، یہ ڈاکٹر صاحب نے جو اس لیسن میں ایک حدیث نقل کی ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص و عام سبھی قریش کو اکٹھا کیا. اب یہ دیکھیں، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. عربی میں اس میں آتا ہے خصہ و عامہ، ٹھیک ہے نا. جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشن خصہ و عامہ، یہ آئے گا عربی میں جب دیکھیں گے ہم اس کو. تو خاص اور عام تمام قریش کو اکٹھا کیا. پھر آپ نے انہیں مخاطب کر کے کہا، کیا کہا؟ اے قریش کے لوگوں، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ ہوگی جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری طاقت نہیں ہے کہ میں بچا سکوں. پھر انہوں نے کیا کہا؟ اے بنی عبد مناف، پورا قبیلہ، کہ بنی عبد مناف کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کسی طرح کا نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار ہی نہیں رکھتا. پھر اے بنی قصی کے لوگوں، یہ پھر ایک قبیلے کا نام ہے، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو کیونکہ میں تمہیں کوئی نقصان یا فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا. پھر انہوں نے اپنی خاص جو بنی عبد المطلب تھے ان کو پکار کے کہا کہ اے بنی عبد المطلب کہ لوگوں اپنے آپ کو آگ سے بچا لو کیونکہ میں تمہیں کسی طرح کا ضرر یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. اور ان سب کے آخر میں آپ دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ بات کر کے انہوں نے اس کو کلوز کر دیا ہے یہاں پہ کہ اے فاطمہ بنت محمد. اب سب کو پتا ہے یہ بات کہ سب سے چہیتی بیٹی جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی. ان کا نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اب باقی سب لوگ جو ہیں وہ تو آٹومیٹیکلی کور ہو گئے اس کے اندر، کیونکہ جو سب سے چہیتی بیٹی کی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں نہیں بچا سکتا، تو باقی لوگ پھر خود سمجھ لیں. کیا کہا انہوں نے کہ اے فاطمہ بنت محمد اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لے کیونکہ میں تجھے کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. اب یہ جو خطاب ہے اس کو سن کر کے ہم سب کو جو ہے نا وہ ہمارے دل دہل جانے چاہیے اس کے اوپر کہ یہ حال ہوگا وہاں پہ
جہاں پہ آج ہمارے یہاں عام گمراہی پھیلی ہوئی ہے کہ جی فلاں جو ہے آپ فلاں سلسلے سے جڑ جائیں، فلاں کے ساتھ ہو جائیں تو وہ آپ کو بچا لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم سب وہاں پر اپنے اعمال کے مقابلے میں تولے جائیں گے وہاں پہ، اور کوئی اور کسی کو نہیں چھڑا سکتا۔ جو شفاعت کی میں نے بات کی وہ تو جب حساب کتاب ہو جانے کے بعد کی بات ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے، وہاں سے نکالنے کی بات ہے۔ تو کیا ہم میں سے کوئی ایک رسک لینا چاہے گا یہ کہ جہنم میں جانے کے بعد وہاں سے نکلنے کی نوبت آئے؟ جہنم کے تو قریب بھی جانے کا ہم سوچ نہیں سکتے۔ آگ میں ذرا ہاتھ ڈال کے دیکھ لیں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہم جہنم میں جانے کی جرت کر سکتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے جہنم میں جب چلے جائیں گے تو وہاں سے نکال لیے جائیں گے؟ نہیں، یہ رسک تو کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ تو بہتر ہے کہ اپنے اعمال ہم اس دنیا میں ٹھیک کر لیں اور ایسے اعمال لے کر کے جائیں کہ قیامت کے دن بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے، جنت میں داخلے کا حکم مل جائے ہمیں۔ یہ ہم سب کے لیے ہے۔ یہ آیت جو تھی شفاعت کے بارے میں، آگے بھی کچھ آیتیں آئیں گی انشاءاللہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو یہ کانسیپٹ اور کلیئر ہو جانا چاہیے ہمارا۔ آیت نمبر 47 اور 48 جو آج کے لیسن میں پڑھی اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر اسباق کی طرف آتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ اس کی مدد کی جائے گی۔ اسباق، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھو، آخرت کے دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا اور نہ ہی کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کوئی فدیہ یا بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ظالموں کی مدد کی جائے گی۔ کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں ان آیات کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد کہ اے اللہ آخرت کے دن کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما، زندگی کے ہر لمحے کو آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے والا بنا۔ پلان کیا ہے کہ انشاءاللہ میں وقت کو بہتر استعمال کرنے کے لیے روزانہ کا شیڈیول بناؤں گا تاکہ آخرت میں میرا معاملہ جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اسماء اور افعال جو آج کے ان دو آیات میں ہم نے دیکھے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک اسم جو QC1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں یومن، اس کی جمع ایامن، 1 میں بھی پڑھا 2 میں بھی پڑھا، بس ثلاثی مجرد والے جو تھے وہ یہی تھے ابھی اسم جو ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں ان میں۔ اور افعال جو ہیں اب اس کے جو صحیح والے ہیں پہلے ان کو دیکھ لیں۔ باب نصارہ سے ذکرہ یذکرو، اس کی پوری گردان ہم QC1 میں کر چکے ہیں۔ ذکرہ یذکرو، اذکر، ذاکر، مذکور اور ذکرن۔ اس کے بعد یہ آیا یقبلو، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ باب سمیع سے ہے، قبیلہ یقبلو، ٹھیک ہے نا، قبیلہ یقبلو، اقبل، قابل، مقبول، یہ ہے ہاں یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، اس کو دیکھ لیں یہاں پہ یہ قاف جو ہے نا یہ فالتو لگ گیا ہے، یہ میرا خیال آگے والا قاف جو ہے نا وہ یہاں پہ کاپی ہو گیا ہوا ہے، تو یہ مقبول ہے مفعول کے وزن پہ، ٹھیک ہے۔ اتنا تو خیر اب QC3 میں آ کر کے خود بھی کریکشن کر لینی چاہیے ہمیں۔ اور قبول ہے تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ قبول، یہ وہی ہے لفظ، تو بہت آسان ہو گیا۔ بس یہاں پہ یہ تھا یقبلو ہے، تو یہ یقبلو کا جب مجہول بنے گا تو ہم سیکھ چکے ہیں کہ یہ یقبلو بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور ینصرون بھی اسی طرح ہے، نصرہ ینصرو سے میں نے اس وقت بھی بتا دیا تھا آپ کو، ینصرو سے ینصرونا تھا اور اس کا مجہول بنے گا ینصرونا۔ کلیئر ہو گیا؟ الحمدللہ۔ اب آتے ہیں ہم کمزور کی طرف۔ جزا یجزی، اس کی پوری گردان ہم نے ہدا یہدی کے وزن پہ کی ہوئی ہے۔ باب کون سا تھا؟ یہ باب نصارہ تھا، سوری باب دربا تھا، ہاں یجزی ہے نا، تو باب دربا تھا، جزا یجزی ہدا یہدی کے وزن پر، یہ یاد کر لیں گے، ہدا یہدی کے وزن پر جزا یجزی باب دربا ہے، اور مصدر ہے اس کا جزاء، پوری اس کی تو پوری گردان ہم نے کی ہوئی ہے QC2 میں۔
اس کے بعد یؤخذو بھی اسی طرح ہے کہ ہم نے اخذا یأخذو باب نصارہ سے تھا، اور کس وزن پہ تھا یہ؟ امارا یأمرو کے وزن پہ ہے یہ یاد رکھ لیں گے، اس کا باب نصارہ ہے اور وزن امارا یأمرو ہے۔ پوری گردان اس کی بھی ہم کر چکے ہیں۔ خذ اور آخذ، مأخوذ اور اخذن، یہ اس کا مصدر ہے۔ الحمدللہ، تو یہ ہو گیا۔ اب مزید فی کے افعال دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ ابھی ہم نے اگلے ہفتے انشاءاللہ پڑھنا ہے باب افعال سے، جو پہلا والا ہے نا، سوری ابھی آج ہی پڑھ لیں گے نا ہم، ہاں ابھی آ جائے گا، ہاں اس لیے ڈاکٹر صاحب نے ابھی ڈال دیا ہے۔ ابھی گرامر جب ہم شروع کریں گے نا ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں، تو اس میں ہم اس کو پڑھ لیں گے۔ باب افعال ہے یہ، دیکھیں انعام اس کے وزن کے اوپر افعال آ رہا ہے، اور اس کی جو گردان ہم کریں گے ریفرنس والی وہ اسلم یسلم، اس لیے حمزہ اور سین یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اسلم یسلم، تو یہ وہاں پہ آئیں گے تو ہم پڑھ لیں گے۔ ابھی صرف اس کی پریکٹس کر لیں۔ انعم اور اس سے ینعم، انعم، منعم، منعم اور انعام۔ اس کے بعد فضلتکم، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، علامہ یعلمو کی طرح ہے بالکل۔ فضل، یفضل، فضل، مفضل، مفضل اور تفضیل۔ آپ دیکھیں پوری علامہ گردان پہ فٹ کر لیں اس کو، علامہ، یعلم، علم، معلم، معلم اور تعلیم۔ تو باب کون سا ہوا؟ یہ تفعیل۔ یہ بس مزید فی والے تھے، تو آج کا یہ لیسن ہمارا قرآن والا پارٹ اس کا مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اب ہم آتے ہیں گرامر میں، جو میں نے بتایا تھا کہ مزید فی کا تیسرا جو باب ہے وہ ہم نے پڑھنا ہے، اور اس باب کا نام ہے افعال۔ افعال، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کے جو فعل ہوں گے ان سب کا جو مصدر ہوگا وہ افعال کے وزن پر ہوگا، اس لیے اس باب کا نام افعال ہے، ٹھیک ہے۔ اور ریفرنس جو ڈاکٹر صاحب نے اس کے لیے ہمارا بنایا ہے وہ بنایا ہے اسلمہ۔ اس سے ہم یاد رکھیں گے قرآن کریم میں 72 بار آیا ہے یہ، اور اس باب سے جو فعل آئے ہیں قرآن میں ان کو دیکھ لیں کتنے زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے تو آمن یؤمن ہے، سب سے بڑا لکھا ہوا ہے، سب سے زیادہ دفعہ تو یہی آیا ہے۔ پھر آتا یؤتی ہے، ارسلا یرسلو ہے، اخرجا یخرجو ہے، ارسلا یرسلو، ارادہ یریدو آئے گا، پھر اس کا کمزور والے میں جب ہم جائیں گے ابانا یبینو آئے گا، اور ادلہ یدلو آئے گا، اصبحا یصبح، اصلحا یصلح، احسنا یحسن، اسلم یسلم، تو اس کا وہی ہو گیا ریفرنس۔ اور اشرکا یشرکو، یہ بھی بہت دفعات ہے قرآن کریم میں، تو آپ دیکھیں اس کے کمزور والے بھی ہیں، آتا یؤتی، اور یہ جو ارادہ، ہاں نہیں، ہاں ارادہ بھی ہے، اور یریدو، یہ اس میں الف بیچ میں آ رہا ہے، ارا یری آ گیا، یہ بھی ہے کمزور والا اس کا، تو ادنا یونی بھی ہے، اور احیا یحیی بھی ہے، بہت زیادہ فعل آتے ہیں اس کے۔ مزید فی کے میرا خیال ہے سب سے زیادہ آپ کو اسی باب افعال میں ملیں گے۔ جی جی، تو اب دیکھیں ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا علیمہ سے علمہ اور سلیمہ سے اسلمہ، تو یہ مزید فی والا نہیں ہے، یہ ہے ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد میں جو مادے کے 3 بنیادی حروف ہیں ان سے جو فعل بنا وہ سلیمہ تھا۔ جب اس میں مزید فی یعنی اضافہ کیا گیا، کس کا؟ شروع میں حمزہ لگا دی گئی، تو اب یہ اسلمہ بن گیا۔ تو اس میں کیا چیز زیادہ ہوئی؟ حمزہ۔ وہاں پہ حاسبہ میں ہم نے دیکھا درمیان میں الف زیادہ آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ شروع میں حمزہ زیادہ آ رہا ہے، تو اضافہ کس کا ہے؟ شروع میں حمزہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا تھا کہ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، تو یہ جملے سے یہ 3 ابواب ہمارے مکمل ہو جائیں گے، اور اس کے لیے جو ریفرنس فعل ہے ہمارا علمہ، حاسبہ اور اسلمہ، تو یہ تقریباً 4500 بار تو اس باب سے فعل آئے ہیں اس کے اندر۔
اس کے بعد اگلے دو جو ہم پڑھیں گے کہ اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے، اختلافا استغفر. تو اسلمہ کیا؟ اس نے فرما برداری کی. ٹھیک ہے نا، اسلمہ اس نے فرما برداری کی یا وہ فرما بردار ہوا، اس معنوں میں. شروع میں حمزہ زیادہ ہو گیا ہے تو اب یہ حمزہ تمام صیغوں میں چلے گا. اس کے آپ دیکھ لیں، اسلمہ اس نے فرما برداری کی، اسلمو ان سب نے فرما برداری کی، اسلم تا آپ نے فرما برداری کی، اسلم تو میں نے فرما برداری کی، اسلم تم آپ سب نے فرما برداری کی، اسلم نا ہم سب نے فرما برداری کی. اس کے بعد آتے ہیں یسلمو. فعل مضارع میں یسلمو وہ فرمانبرداری کرتا ہے یا کرے گا، یسلمون وہ سب فرمانبرداری کرتے ہیں، تسلمو آپ فرمانبرداری کرتے ہیں، اسلمو میں فرمانبرداری کرتا ہوں، تسلمون آپ سب فرمانبرداری کرتے ہیں، نسلمو ہم سب فرمانبرداری کرتے ہیں. یہ فعل مضارع کی گردان مکمل ہو گئی. اب فعل امر میں آتے ہیں. یہاں پر بہت آسان ہے، اسلمہ سے یسلمو بنا اور یا پیش ہٹائیں گے تو پھر سین کو پڑھنا مشکل ہوگا، تو اس لیے شروع میں حمزہ لگ گئی اور آخر کی جو پیش ہے اس کو ہٹا کے جزم، تو اسلم بن گئی. اب یہ یاد رکھیں کہ اس کے جتنے بھی فعل امر بنیں گے یہ افعل کے وزن پہ بنیں گے، اسلم. ٹھیک ہے، اسلم. ٹھیک ہے نا، تو یہ بنا تسلیمو سے تا پیش جو علامت مضارع ہے وہ ہٹائی. اب نہیں پڑھ سکتے تھے اس کو تو حمزہ شروع میں لگا دی، اسلمو تھا پیش بھی ہٹا دیا تو اسلم بن گیا. یہ طریقہ ہے اصل میں اس کا فعل امر بنانے کا. اسلم پھر اس سے جمع بن جائے گی اسلمو، اور یعنی کہ اسلم فرمانبردار ہو. ٹھیک ہے نا، اور اسلمو تم سب فرمانبردار ہو جاؤ یا تم سب فرمانبرداری کرو، ایک ہی بات ہے. لا تسلم مت فرمانبرداری کر، لا تسلمو تم سب مت فرمانبرداری کرو. یہ فعل امر کے چاروں صیغے ہو گئے ہمارے. اور اسم فاعل اور اسم مفعول کا وہی طریقہ ہے، شروع میں میم پیش لگائیں، آگے زیر لگائیں تو فاعل بن گیا اور زبر لگائیں تو مفعول بن گیا. تو اسلمہ سے کیا بنا؟ مسلم اور مسلم. تو مسلم جو ہے یہ اسم فاعل ہے اور یہ اشارہ ہو گیا مسلم، اور مسلم اس کا مفعول ہو گیا. اور مصدر کیا بنے گا اس کا؟ اسلام. مصدر افعال کے وزن پہ، کیونکہ باب کون سا ہے؟ باب کا کیا نام ہے؟ افعال. تو یہ اسلام اس کا مصدر بن گیا. یہ دیکھیں، یہ یاد کر لیں، نوٹ کر لیں، بلکہ اس کو بک میں یہ نہیں ملے گا آپ کو، افعال لکھا ہوا ہے، باب کا نام یہ ہے، اور اسلام جو ہے یہ بالکل اسی وزن کے اوپر ہے. تو مصدر جس طرح میں نے بتایا تھا کہ مزید فی کے تمام جو فعل ہیں ان کا مصدر باب کے وزن پر ہی بنتا ہے. تو مسلم کون ہوا؟ فرمانبرداری کرنے والا. اب آپ سمجھ لیں کہ ہم سب QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ نحن مسلمون، انا مسلم، تو یہ مسلم کون ہے؟ فرمانبرداری کرنے والا ہے. تو ہم سب جب ہم کہتے ہیں مسلم ہیں تو ہم فرمانبرداری کرنے والے ہیں. اور مسلم جس کی فرمانبرداری کی جائے، یہ اس کا مفعول ہو گیا. اور اسلام فرمانبرداری کرنا، تو اسلام نام ہی فرمانبرداری کرنے کا ہے. اس طرح سے ہماری یہ گردان مکمل ہو جاتی ہے. مؤنث کے صیغے بھی دیکھ لیں کہ ہوا اسلمہ ہوتا ہے تو ہیا اسلمت ہو جاتا ہے، اور ہوا یسلمو ہوتا ہے تو ہیا تسلمو ہو جاتا ہے. تو اب یہ مکمل ہو گیا ہمارا ٹیبل الحمدللہ. آئیے اس کو ایک دفعہ ہم پورا ٹیبل کر لیتے ہیں پریکٹس، اور پھر انشاءاللہ لیسن ہمارا مکمل ہو جائے گا. بول چال کریں گے اس کے بعد. میرے ساتھ کیجئے، اسلمہ، اسلمو، اسلمتا، اسلمتو، اسلمتم، اسلمنا، یسلمو، یسلمون، تسلمو، اسلمو، تسلمون، نسلمو،
اسلم، اسلمو، لا تسلم، لا تسلمو، مسلم، مسلم، اسلام، مؤنث کے سیغے کر لیں، ہوا اسلمہ یا اسلمت، ہوا یسلم یا تسلم. الحمدللہ ٹیبل ہمارا مکمل ہو گیا ہے. گردان ایک دفعہ ناصر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا آپ کو پریکٹس کرا دیں، اس کے بعد آپ نے پھر اپنے ٹائم پریکٹس کرنی ہے. تو آج جب آپ لیسن ختم کریں گے تو الحمدللہ مزید الفی کے 3 ابواب ہمارے مکمل. اسلمہ، اسلمو، اسلمتا، اسلمتو، اسلمتم، اسلمنا، یسلمو، یسلمون، تسلمو، اسلمو، تسلمون، نسلم، اسلم، اسلمو، لا تسلم، لا تسلمو، مسلمون، مسلمون، اسلام، ہوا اسلم، ہی اسلمت، ہوا یسلم، ہی تسلم. تو یہ 3 باب جو ثلاثی مزید فی کے مکمل ہوئے ہیں، ان سب کا مضارع جو ہے یا پہ یو سے شروع ہوتا ہے. اس کو نوٹ کر لیں اچھی طرح. پہلے ہم نے پڑھا تھا علم یعلم، تو یا پہ یو سے شروع ہوا تھا. پھر ہم نے پڑھا آج ایک باب حاسبہ یحاسب، یہ بھی یا پہ یو سے شروع ہوا ہے. اسی طرح تیسرا آج پڑھا ہے اسلم یسلم، تو یہ بھی یا پہ یو سے شروع ہوتا ہے. تو یہ تینوں باب جو ہیں جن کے اندر ٹوٹل 4 الفاظ ہیں، 4 حروف ہیں، جس میں سے 3 جو ہے وہ مادے کے حروف ہیں اور ایک جو ہے مزید فی کا ہے. تو ان کا مضارع یا پہ یو سے شروع ہوتا ہے اور سیکنڈ لاسٹ پہ زیر آتی ہے، جس طرح یعلم، یحاسب، یسلم. اور ان کے نام پھر سن لے. پہلا باب جو ہم نے پڑھا تھا علامہ، اس کے باب کا نام ہے تفعیل. دوسرا جو ہم نے پڑھا تھا حاسبہ، اس کے باب کا نام ہے مفاعلۃ. اور دوسرا نام بتایا تھا فعال. اور جو اب پڑھا ہے اسلمہ، اس باب کا نام ہے افعال. تو یہ کائنڈلی نوٹ کر لیں، باب کے نام بک میں نہیں لکھے ہوئے. جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیر. بہت اچھا سمرائز کر دیا ناصر محمود عالم صاحب نے، ماشاءاللہ. آپ سب لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ ناصر صاحب سے ہیلپ لیتے رہا کریں. انہوں نے والنٹیئر کیا ہوا ہے، تو جہاں پہ بھی آپ کو پرابلم آ رہی ہوتی ہے، ہوم ورک
کرنے میں, اسائنمنٹ کرنے میں, ورک بک کرنے میں ضرور ہیلپ لیا کریں ناصر صاحب سے. اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے اور استقامت عطا کرے اس کام میں, آمین. آئیے بول چال. حل اسلم, کیا وہ فرما بردار ہوا یا کیا اس نے فرما برداری کی؟ نعم اسلم. حل اسلمو, نعم اسلمو. حل اسلمت, نعم اسلمتو. حل اسلمتم, نعم اسلمنا. حل اسلم للہ, نعم اسلم للہ. کیا اس نے اللہ کی فرما برداری کی؟ ہاں اس نے اللہ کی فرما برداری کی. حل اسلموا للہ, جمع میں نعم اسلموا للہ. حل اسلمت للہ, نعم اسلمت للہ. حل اسلمتم للہ, نعم اسلمنا للہ. فعل ماضی کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ. فعل مضارع میں دیکھ لیں, حل یسلم, نعم یسلم. حل یسلمون, نعم یسلمون. حل تسلم, نعم اسلم. حل تسلمون, نعم نسلم. الحمدللہ. امر میں آ جائے, اسلم فرمانبردار ہو, اسلمو. اسلمو, نسلمو. الحمدللہ. اب اسم فاعل اور مفعول کو بھی دیکھ لیں. حل انت مسلم, نعم انا مسلم. الحمدللہ. حل انتم مسلمون, نعم نحن مسلمون. یہ مختصر جو گردان ہے چھوٹی والی 6 چابیوں والی, اسلم, یسلم, اسلم, مسلم, مسلم, اسلام. تو اب تک جو ہم نے مزید فی افعال سیکھ لیے ان کی ایک کوئک سی ریویژن کر لیتے ہیں شارٹ والی گردان کے ساتھ 6 چابیوں والی. علم, یعلم, علم, معلم, معلم, تعلیم. حاسب, یحاسب, حاسب, محاسب, محاسب, اور محاسبتن یا حسابن. اور ابھی ہم نے سیکھا اسلم, یسلم, اسلم, مسلم, مسلم, اسلام. الحمدللہ. لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. ورک بک کا کیا ٹاسک دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے؟ سبق میں دیا گیا اسلمہ کا ٹیبل اچھی طرح یاد کیجیے اور ان سوالات کے جواب لکھیے. عربی بنانی ہے. تم سب فرما برداری کرو سارے جہانوں کے رب کی. تو سارے جہانوں کے رب, ہاں ویسے تو اگر اصل میں ہوگا تو رب العالمین ہوگا, مگر جب ہم کوئی حرف جر لگائیں گے تو پھر رب العالمین بنے گا. تو ابھی دیکھتے ہیں کیا لگتا ہے یہاں پہ. تم سب فرما برداری کرو, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ فرما برداری کر, اسلم ہو گیا تو جمع کا ہوگا اسلمو, ٹھیک ہے نا. اب رب العالمین ہے تو کی کرنا ہے, اس کے لیے شروع میں لام زیر لی لگ جائے گا. تو لام زیر لی جو ہے یہ حرف جر ہے, تو یہ رب العالمین جو ہے یہ رب العالمین بن جائے گا. تو اسلموا لرب العالمین. کلیئر ہو گیا. اب اردو میں ترجمہ کرنا ہے, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. کیا ترجمہ ہوگا؟ اور ہم سب اس کے فرما بردار ہیں. عربی میں ہاں میں جواب تو آپ خود ہی دے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں انہوں نے گردان کس کی دی ہے. ہاں اسلمہ کے بدن پہ ہے ارسلا, اس نے بھیجا. ارسلا یرسلو, اور اس کا مصدر بنتا ہے ارسال, ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل اسی وزن پہ ہے, تو آپ اس کی بڑے آرام سے پوری گردان کر سکتے ہیں. اس نے بھیجا, ان سب نے بھیجا, ٹھیک ہے نا. پھر بھیجنے والا, جس کو بھیجا گیا, تو یہاں پہ آئے گا مرسل اور مرسل. تو یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ
مرسل جو ہے وہ بھیجنے والا ہوتا ہے اور مرسل جس کو بھیجا گیا ہے. تو عام طور پہ میں نے دیکھا اردو میں جب لکھا ہوتا ہے کہ نبی مرسل تو لوگ اس کو غلطی سے مرسل پڑھ لیتے ہیں. تو مرسل تو بھیجنے والا ہوتا ہے, نبی جس کو بھیجا گیا ہے وہ کون ہوا؟ مرسل ہوا. تو یہ ایک ایڈیشنل چیز تھی, نوٹ کر لیں اس کو بھی اور غلطی سے بچیں. یہ افعال کے جو کوڈ ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو کوڈ بھی بتائے ہوئے ہیں اور ہم نے آپ کو ابواب کے نام بھی بتائے ہوئے ہیں. تو اب آپ لوگ اکوپڈ ہو گئے ہیں کہ دونوں کو سیکھ لیا آپ نے الحمدللہ. ہوم ورک کرتے رہیں, ویڈیوز ڈاکٹر صاحب بھی دیکھتے رہیں, ہماری اپنی ویڈیوز بھی جو یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہم کر دیتے ہیں. آئی ایم شیور آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہوگا تاکہ جو بھی اپلوڈ ہوتی ہے ویڈیو وہ آٹومیٹیکلی آپ تک آ جائے, آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. یہ ایک ایڈڈ فیسلٹی ہے جو ہم نے آپ کے لیے کی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. اور آخر میں دعا, اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الحمدللہ ہمارا لیسن مکمل ہو گیا. اب اگر کسی کا سوال ہے تو میں اویلیبل ہوں اس کے لیے, ورنہ ہم کلاس ختم کر لیں. سر ایک دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اگر آپ اجازت دیں تو. جی فرمائیے. سر ایک تو پچھلا لیکچر جو تھا اس کی ریکارڈنگ ہمیں نہیں مل سکی. آئی ڈونٹ نو کہ ہماری غلطی تھی, ہم ڈھونڈ نہیں پائے اس کو صحیح طرح سے. سبسکرائب تو کیا ہوا نہیں, کہاں ڈھونڈنا تھا اس کو؟ میرا خیال ہے وہ اپلوڈ اگر ہوئی ہے تو وہ تو آٹومیٹیکلی آپ کے پاس آ جانی چاہیے. اور آئی سی سی ڈی ایچ اے 2 یہ جو ہمارا ابھی آپ نے دیکھ ہی لیا ہے وہ میں نے اس کو ہٹا دیا. یہ جو آئی سی سی ڈی ایچ اے 2 کا جو یوٹیوب کے اوپر ہمارا چینل ہے جی, اسی میں ڈھونڈ رہے تھے سر. خیر ہو سکتا ہے ہماری غلطی. نہیں میں چیک کر لوں گا. جو آئی ٹی مینیجر ہیں ہمارے, میں نے بتایا تھا عادل صاحب, وہ بھی بہت مصروف ہیں, تو میں چیک کر لوں گا اگر تو انہوں نے نہیں اپلوڈ کی ابھی تک. تو ہاں, تو اگر ایسا ہوا کرے نا کبھی تو ایک میسج مجھے ضرور دے دیا کریں کہ آپ لوگوں کو وہ چاہیے ہوتا ہوگا یقیناً جب آپ ہوم ورک وغیرہ کرتے ہیں, ورک بک کرتے ہیں, تو عام طور پہ تو اسی دن رات کو یا نیکسٹ ڈے تو کر دیتے ہیں. اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ نہیں 2-3 دن گزر گئے نہیں ہو تو ایک چھوٹا سا میسج دے دیا کریں تو انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. سر ایک اور تھوڑا سا کوشچن تھا, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے جو مزید فی کے جو ان کے باب ہیں اور کوڈ ہیں, ان کو الگ الگ کرنے سے تھوڑی کنفیوژن میں اضافہ نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اگر ہم اچھا میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ابواب کے نام تو ہم آپ کو ابھی سے اکوپ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو آگے پرابلم نہیں ہو, کیونکہ انشاءاللہ جب آپ اگلے لیولس میں جائیں گے تو وہاں پہ تو باب کے نام ہی استعمال ہوں گے نا. یہ جو کوڈ ہیں یہ تو صرف ان کو سیکھنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بتا دیے ہیں. یہ کوڈ آپ کو کہیں پہ بھی کسی نہ ڈکشنری میں ملیں گے, نہ کسی گرامر کتاب میں ملیں گے, کہیں نہیں. یہ صرف ایک فیسیلیٹیٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے ایڈیشنلی یاد رکھنے کے لیے. جیسے باب تفیل جو ہے پہلے ہم سباہ سے پڑھتے تھے, اس کا ریفرنس ٹیبل ڈاکٹر صاحب نے سباہ یسبح تسبیح رکھا ہوا تھا. اب انہوں نے اس کو چینج کر کے زیادہ آسان کر دیا کہ علمہ یعلم تعلیم کر دیا ہے. تو یہ کوڈ ڈاکٹر صاحب نے خود ہی بنائے ہیں آپ کی آسانی کے لیے, تو اس کو سیکھ لیں. اگر نہ بھی یاد رکھیں ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اگر باب کا نام آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. رائٹ سر, یہ ٹھیک ہے. ایڈیشنل چیز ہے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. جی ٹھیک ہے سر. سر یہ ورک بک جو تھی ہماری پچھلی 6B کی ورک بک میں جو چھوٹی گردانیں تھی چابیاں, اس میں سر جو تھی پہلا تو ہم نے پڑھا ہوا تھا, یعنی اس میں جو ٹیبل تھے نا سر, 2 ٹیبلز تھے ایک طرح سے. اچھا, ایک ٹیبل جو تھا وہ باب افعال سے تھا, تو وہ تو ہم نے پریکٹس نہیں کی ہوئی تھی, اس لیے ہم نے اس کو تو پھر اب ویسے کر ہی. لیں, آج پڑھ لیا نا, آپ کر لیں. جی آج ہم کر لیں گے سر. ٹھیک ہے سر پلیز بیئر می آؤٹ اگر ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ہیں. جی جی بتائیے. ایک تو سر یہ تھا پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا وَتَّقْتُمُونَ, آیت میں ابھی نکالتا ہوں تاکہ مجھے زبانی یاد نہیں ہے. ہاں اس میں سر لا کا اضافہ نہیں, مطلب لا تکتمو
ہونا چاہیے میرے خیال میں. میں سمجھ گیا. آپ اگر ریکال کریں یا اس میں ویڈیو میں دیکھیں گے آپ تو وہاں پہ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اس میں وا جو آ رہا ہے نا وہ جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں یہ عطف والی واو ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو کنڈیشن پیچھے لگی ہوئی تھی وہی کنڈیشن یہاں پر بھی فالو ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے میں نے وہاں پہ بتا بھی دیا تھا کہ ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کلاس میں بتائی تھی یہ بات, تو ویڈیو اگر اب تک نہیں اپلوڈ ہوئی ہے تو آج میں پوچھ بھی لوں گا عدیل صاحب سے, انشاءاللہ وہ اپلوڈ ہو چکی ہوگی یا ہو جائے گی تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجیے. نہیں سر ہو گئی ہے لیکن تھوڑا سا لیٹ ہوئی تھی. ہاں جی ہو گئی تھی. چلیں ایک گواہی تو آگے عدیل صاحب کو بچا دیا آپ نے, جزاکم اللہ خیر. جی سر وہ صرف بدھ کی شام کو شاید ہوئی ہے یا جمعرات کو ہوئی ہے شاید. میرا بھی یہ خیال ہے کہ وہ ہو گئی ہوگی, لیٹ ہوئی ہے تھوڑی سی. چلیں بس اس کو سن لیجیے گا, آپ دیکھ لیجیے گا وہاں پہ میں نے واو کا جو عمل ہے وہ بتایا ہوا ہے. شکریہ سر. اور اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم یہاں پہ کلاس کو اینڈ کر دیتے ہیں. سر السلام علیکم, تنویر ہے سر, میرا ایک سوال ہے سر. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ تنویر صاحب, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ سر الحمدللہ, اللہ کا بہت کرم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر مجھے یہ جو باب کا آپ نے نام بتایا تھا, علامہ کا باب آپ نے تفعیل بتایا تھا. جی بالکل, تفعیل. اور حاسبہ کا آپ نے بتایا مفاعلہ. مفاعلتن لکھا ہوا دکھایا بھی تھا میں نے سلائیڈ میں. سر میں پھر شاید مس کر گیا. عین لام ہے یا لام عین ہے سر؟ یہ عین کے بعد لام آئے گا, مفاعلتن. ٹھیک ہو گیا سر. اور یہ جو اس کا اسلمہ کا ہے سر, اس کا باب کا نام کیا ہے سر؟ افعال. فعال سے حمزہ سے شروع ہوگا, افعال. ٹھیک ہو گیا. الف اور لام. الف حمزہ فے عین الف اور لام سر. جی بالکل, افعال. ٹھیک ہو گیا سر. تھینک یو سر. یو آر ویلکم جناب. اگر اور کسی کا نہیں ہے تو میں یہاں پہ اینڈ کروں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.